بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کے دو چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں، رکوع نمبر 14 اور رکوع نمبر 15۔ رکوع نمبر 14 کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ 97 نمبر ہے، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دونوں رکوعوں کے اندر 97 سے لے کر 104 تک آیات ہیں، گویا 8 آیات ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ جس کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ بے شک جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ان کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے کہ تم کیسے ہو، کہاں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے اس زمین کے اندر۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین گنجائش والی نہیں تھی جس کے اندر تم ہجرت کر جاتے، نکل جاتے؟ بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ٹھکانہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، پہلے آیت نمبر 75 میں بھی گزر چکا ہے، ایمان والوں کو کہا جا چکا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو کہ جو ایسی بستی کے اندر رہ گئے کہ وہاں ان کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ کمزور ہیں۔ وہ تذکرہ تھوڑا سا دوسرا ہجرت کے متعلق آیا کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ رہ گئے۔ اب مکہ کے اندر جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو کمزور تھے، جن کا نکلنے کے اسباب نہیں تھے، عورتیں تھیں، ان کے ساتھ نکلنے والا کوئی نہیں تھا، یا اور ان کے پاس اسباب موجود نہیں تھے، یہ جو بھی وجہ سے نہیں نکل سکے، نکلنا چاہتے تھے لیکن ادھر سے شرعی مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے نکل نہیں سکے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نکل سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں نکلے، اور انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا، اب وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، ان کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ یہ جو اس آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ تو کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان الذین ہے کہ بے شک جب یا جو لوگ توفاهم الملائکہ، ان کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر۔ ظلم کیا کیا؟ انہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی۔ ہجرت ایک بہت بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی برکات ہے۔ پہلی برکت یہ ہے کہ ہجرت کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ بننے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ظالمی انفسہم نے ظلم کیا کہ وہاں رکے رہے، ان سے فرشتے کہتے ہیں کسی پر تم کہاں پہ ہو، کس حالت میں ہو، کیوں یہاں پہ ہو، مکہ کے اندر تم کس لیے رہے ہو؟ فرشتے روح قبض کرنے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم مکہ کے اندر کس وجہ سے رہ رہے ہو، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ ہم تو یہاں اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، مستضعف، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم یہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے زمین سے، اس وجہ سے ہم نے ہجرت نہیں کی ہے۔ اس کا جواب فرشتے انہیں دیں گے، کہیں گے قالوا فلم تكن ارض الله، کیا نہیں تھی، ہو گئی تھی ارض اللہ کی زمین کیا گنجائش والی نہیں تھی، وسعت والی نہیں تھی، بہت سے بڑی وسیع نہیں تھی؟ تو آج روپیہ میں تو ہجرت کر جاتے، یہاں پر تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے، ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو کہاں سے ڈر رہے تھے؟ تو کیا وجہ تھی؟ ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعۃ فاحیا، کہ اگر وہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری زمین بڑی وسعتوں والی ہے، اگر کوئی کسی جگہ کسی کو عبادت کرنا نہیں دیتا، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کے اوپر چلے جائیں، ایسی جگہ کہ جہاں کے بندے کو اللہ کے احکامات فرائض کو بجا لانا مشکل ہو جائے، وہاں ہجرت کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں پہ وہ اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے بجا لائے۔
تو یہاں بھی ان کی ایک کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ انڈیا نے مکہ نہ نماز پڑھنے دیتے تھے نہ ہی اور پڑھائی لگا کرنے دیتے تھے، تو بچوں میں سے اوپر کیوں رہے؟ ابھی آیت کے اندر بنایا جا دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے الا المستضعفین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو واقعتاً مستضعف ہیں، کمزور ہیں، رجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے۔ اب دوسرا گروہ، ایک گروہ تو جیسے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی کر سکتا تھا، ہجرت نہیں کی وہاں بھی اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا، ان کی بات ہے۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن واقعتاً کمزور تھے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی وہ رستہ پاتے رہنمائی پاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ مکہ سے لے کر کے ہجرت کر کے چلے جائیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اسباب موجود ہے، ان کی بات کی جاتی ہے۔ فرمایا فاولئک اللہ، بس یہی لوگ ہیں کہ شاید اللہ جل شانہ یا عفو ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر کرے اللہ، جن لوگوں سے کہ جو واقعتاً کمزور ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وکان اللہ غفورا غفورا، اور اللہ جل شانہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جو واقعتاً کمزور ہوگا کہیں بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جل شانہ کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے تو اللہ کی جانب سے معاف کر دیتی ہے۔ فی سبیل اللہ، جو شخص بھی ومن جو بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہے، چاہے شہر کا رہنے والا ہے، چاہے جس رنگ والا ہے، پر نہ ہی وہ حاضر ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں مراغما کثیرا، مراغما کثیرا، وہ بڑی کھلی جو ہے وہ جگہ پائے گا، کھلے خزانے پائے گا اللہ کی طرف سے، وسع، اور گنجائشیں پائے گا، وسعتیں پائے گا، جو بندہ ہجرت کر لے گا نہیں کہ اللہ آگے نہیں دیں گے، اللہ اس کو آگے نہیں دیں گے۔ اور فرمایا کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، اب ان میں سے کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب مکہ کے اندر تھے تو انہیں اللہ نے اتنا نہیں نوازا تھا، جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، انہوں نے تجارت کی، اللہ نے بڑا نوازا، کئی طرح سے تھے صحابہ کو خرچ کرتے تھے، بالکل اللہ کے راستے کے اندر تھی، اور ایسی تھی رہنے نے کہا تھا مساکین جو ملا وہ سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، خود بھی فقیرانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ تو ایسی کچھ صحابہ تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب وہ مدینہ کے اندر کے بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے طور پنجوں کو یاد کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو وہ نہیں تھا فلاں قبیلے کے ساتھ ان کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتا تھا، وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، اس ساتھ پیدل چلا کرتا تھا، ان کی لیے لکڑیاں کٹی کیا کرتا تھا جہاں ان کی فیملی جگہ تو ان کی خدمت کیا کرتا۔ آج مجھے اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے، یہ ابھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ شان اللہ کے راستے کے اندر جب ہجرت کرو گے تو ہجرت دو قسم کی ہے، ایک وہ ہجرت اس لیے کہ جہاں فرائض ادا نہ کیے جا سکے مطلب زمین کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا، یعنی اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا، اور وہ کریں گے تب بھی اللہ کی ذات کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا، اللہ رحمت سے نازل کریں گے، اللہ مال کے اندر برکت دیں گے، اولاد کو فرما بردار بنائیں گے، زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے چینی بے قراری ختم ہو جائے گی۔ سبحان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جس اللہ جل شانہ نے زمین کے اندر بڑے کھلے خزانے دیں گے اور وسع اور وسعتیں دیں گے، اور نہیں یخرج من بیتہ، اور جو شخص نکلا من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس نے ہجرت کی، فرمایا ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ، بس ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ اللہ پر، یہ اللہ سے اجر دیں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے حضرت خزان تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ نکلے اور راستے کے اندر کہیں انہیں انسان نے ڈس لیا، ایک اور صحابہ کا ذکر آتا ہے تو انہیں سانپ نے ڈس لیا، تو ابھی ان کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ جو ایسا بندہ جو اپنی منزل کی طرف پہنچا نہیں لیکن چل پڑا، راستے کے اندر اسے موت آ گئی، اس نے ارادہ کر لیا، اس ارادے کی وجہ سے وہ چل پڑا اور اچھا کام شروع کر دیا، اللہ کی ذات پر وقع اجر اللہ، اللہ کی ذات نے اس کے اوپر اجر دے گی، وقع اللہ غفور رحیم، اللہ جل شانہ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے جو بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کو بھی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، فہجرت الى الله ورسوله، بس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، فہجرت الى دنیا، یہ دنیا جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، اسی کو آپ سے مل جائے گی، جس نے ہجرت کی دنیا میں
اور یہ تصور جو امراتی جن کے پاؤں یا اس لیے ہجرت کی کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے جس کا اس سے نکاح ہو جائے گا. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو بندہ ہے اس نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا, فلاں تو وہاں غریب تھا اس لیے ہجرت کی ہے کہ ہاں اس سے مال مل جائے. تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمایا کہ بھائی جس نے جس کے لیے ہجرت کی اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے, یہ مسکرا کے مل رہا ہے کس لیے مل رہا ہے, یہ کوئی بھی اچھا عمل کر رہا ہے کس لیے کر, اللہ جانتے ہیں. ہجرت جس نے دنیا کے لیے کی دنیا مل جائے گی, جس نے نکاح کے لیے کی نکاح مل جائے گی, اللہ کے رسول کے لیے کی اللہ کے رسول سے مل جائے گی. تو بات اس کے ہجرت کے متعلق ٹھیک ہے. تو آگے پہلا رسول ختم ہو گیا, دوسرے رسول کی کیا حالت ہے. اور جب تم چلو فلّہ زمین کے اندر سفر کرو زمین میں فلیس علیکم جناح, پھر نہیں ہے تمہارے اوپر کچھ بھی حرج, کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ, یہ کہ تم نماز کے اندر تقصیر کرو, قصر کرو. ابو علماء لکھتے ہیں اس کی جو تفسیر کے اندر اگر 3 منزلیں ہیں جو آج تک 78 کلومیٹر بنتا ہے, میل کے حساب سے کچھ اور پہلے بنتا تھا, آج علماء لکھتے ہیں کہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جس جگہ سے سفر کر رہا ہے, تو اس کو وہ مسافر ہوگا, وہاں پر نماز مختصر پڑے گا. اب اس کے دل کے اندر بات کا خیال آتا ہے ہم بھی کہ اللہ سب کو لے جانا نصیب فرمائے تشریف کے اندر, تو وہاں یہ اکثر سوال پڑتا تھا دل کے اندر کہ ہم یہاں آئے ہیں اور سنتیں جو ہے وہ اللہ کے محبوب کی جو ایک ادا ہے اس کو یہاں سے چھوڑ دیں, اس کو نہ پڑھیں, تو بڑی ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے دل کے اندر. اور نماز آدھی نماز پڑھنے کا دل لے جاتا. بھائی علماء کا پڑھ رہا تھا, لکھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میری اپنی مرضی تو نہیں ہے نا, اللہ نے جو باتیں کر دی ہے تقریر کر دی ہے انتر شروع میں اللہ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر کرنے والے, باقی سمجھ سے پڑھیں گے تو اللہ اس کا جو ہمیں نظر کا ثواب دیں گے, باقی نیتوں پہ اللہ کی ذات ثواب دینے والی ہے. تو باہر اس کے اندر یہ محسوس نہ کرے کہ اتنا ترک ہے, لیکن کیسا ہوگی کیا اللہ کی طرف یہ ایک اس کے لیے نام ہے, یہ کب ہوگی کہ جب اتنا سفر ہوگا 78 کلومیٹر سفر ہوگا اور جس جگہ کے اوپر وہ جا رہا ہے وہاں اس جگہ کے اوپر اگر اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں وہ مقیم ہو جائے گا, اگر کم ٹھہرنا ہے وہاں بھی مسافر ہوگا, وہاں بھی وہ پڑے گا, جماعت کے ساتھ پڑے گا تو پوری پڑھ لے گا, لیکن ہوگی اس کی کثر ہی امام کے ساتھ باقی اس کو جو اللہ شامل کا اپنا طریقہ ہے. فرمایا کہ بھائی رسم فی الارض, جب تم زمین کے اندر سفر کرو تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے یہ کہ تم نماز کے اندر تفسیر کرو قصر کرو, ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, یہ کہ اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ کافر تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے, ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, کہ بے شک کافر جو ہیں البتہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں, واضح طور پہ تمہارے دشمن ہیں. سفر کے اندر تمہیں تکلیف دیں, وہاں ڈر ہو, آگے نماز کا دوسری نماز کا تذکرہ صلاۃ الخوف کا ہے. یہ تو قصر یعنی سفر کی نماز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سفر کے احکام یہ ہے کہ جب کبھی یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو ٹول پلانا ہے تو شہروں کے اندر ٹول پلانا ہے, اس کی حد جو علماء نے لکھی ہے کہ وہ اس سے سفر اگر ہم مسافر شروع ہو جائیں گے جب اس بستی کو چھوڑ دیں گے اور اس اگلے شہر کے اندر جب تک ٹول پلا لیتے اندر نہیں جاتے ہیں تب تک ہم مسافر ہیں, اگر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں ہم اگر ٹائم باقی ہے اور پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہے تو وہاں پوری پڑھیں گے, لیکن راستے کے اندر جو ہم ہے نماز وہ پڑھیں گے اکثر پڑھیں گے. پھر فرمایا کہ بھائی آپ اور جب آپ ان میں ہیں کم قدم الصلاۃ, پھر جب آپ نماز قائم کریں نماز کھڑی کریں فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, چاہیے ان میں سے ایک جماعت ہو کہ معكم آپ کے ساتھ پیچھے ہو جائے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھے. پہلا سجدوا, پھر جب سجدہ کریں فَلْيَسْجُدُوا مِن وَرَائِكُمْ, پھر چاہیے کہ دوسرے آ جائیں, ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, اور چاہیے کہ آ جائے دوسرا لوگ لم يصلوا, اور نہ پڑھے وہ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, آپ کے ساتھ, جس نے پہلے آپ کے ساتھ نہیں پڑھی ہے وہ اب آپ کے ساتھ نہ پڑھے, مطلب وہ آگے پڑھے, اور جو ابھی ساتھ تھا یہ آ جائے. فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اسے بھی چاہیے کہ وہ لے لے اپنے بچاؤ کا سامان لے لے, وہ اپنے ہاتھوں اور اپنا اسلحہ, یعنی اسلحہ یہ ہے کہ اب صورت حال دیکھی جائے گی کہ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اس نے زنا پہنی ہوئی ہے, اس کے اندر مشکل ہے, اس کو کہا کے رکھ سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہو, ایسا نہ ہو تو کہا کے رکھے اور دشمن اٹھا کے لے جائے تو پھر اجازت نہیں ہے. اسے اپنا بچاؤ کا پورا اہتمام کرنا, یہ حالت جن کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے. اب اس کی یہ صورت حال بتائی جا رہی ہے کہ
کچھ لوگ نبی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں نماز چھوڑ دوں، ادھر وہ بھی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسا ہی فرمایا کہ جب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت ایک ضرور پڑھ رہے دوسری رکعت پوچھا کرو، اور آپ نے اسلام نے 2 رکعت کے بعد سلام کہا، اس جماعت نے ایک رکعت مزید پوری کی، دوسری جماعت آئی اس نے دوسری رکعت اپنی پوری کر لی، تو دونوں کو یہ سعادت مل گئی کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ جماعت کا شرف بھی پایا اور جہاد کا شرف بھی انہوں نے پایا۔ اس کے متعلق یہ ہے، اور یہ حکم مخلوق نہیں ہے، ابھی بھی جب بھی کوئی ایسی منسوخ نہیں ہوا، ایسی حالت ہوگی تو وہاں پہ اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بدل الذین کفروا، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، یہ کہ تمہیں غافل کر دیں، غفلت کے اندر ڈال دیں، ان اسلحتکم، تمہارے اسلحہ سے، وہ اب کہتے تم اور تمہارے سامان سے، یعنی تمہیں جب اس سے غفلت کے اندر ڈال دیں، دوسری چیزوں کے اندر ڈال دیں، جیسے آج کافر کیا چاہتا ہے، کارٹونوں کے اندر اس نے ہمارے بچوں کو ڈال دیا، ننگے کارٹون ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی دلوں کے اندر، ان کی نگاہوں کے اندر حیا ختم ہو رہا ہے، وہ کہاں دیکھیں گے؟ جب بے لباس کارٹونوں کو دیکھیں گے ان کے دلوں کے اندر اس کے اندر اسی طریقے سے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، دیگر اسباب ہے، اس کے اندر وہ ہمیں ہم نے ڈال دیا، ہمارے گھروں کی ہماری نگاہوں کی جو ظاہر طور پہ بھلی لگنے والی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھ کے ان چیزوں کے اندر ڈال دیا تو کافر کیا جاتا ہے، بدل لے جاؤ، چاہتے ہیں کافر تو بھول رہیے کہ تم غافل ہو جاؤ، جنہیں تمہارا حاصل ہے، مومن کی وراثت یہی ہے کہ ہر وقت تیار ہے، وحید الرحمت سطح پر رسول ہوا مگر رواج القول رسول کو نبی رسول اللہ کے بات صحیح کہ تم ہر وقت تیار رہو اپنے جو کافروں کے مقابلے کے اندر، یا الذین آمنوا خذوا حذرکم، لیکن کیا ہے یہاں ان کی جو کافروں کی عادت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تسلے سے ہم جدید افسانہ بنائیں، ہم اپنی تیاری کے جتنے اسباب ہیں وہ نہ کریں، ہم دوسری چیزوں کے اندر پڑ جائیں، ہمارے لیے قرضے لگاتے رہیں، اور جتنا سامان ہے ایسا کہ ترجیح کے ہاتھوں سے رک جائیں، پر میں فیضون علیکم بیلۃ واحدہ، وہ تو چاہتے ہیں کہ فیضون کہ وہ کریں علیکم تمہارے اوپر بیلۃ واحدہ، ایک بار کی حملہ کریں، یعنی وہ کی آخری خواہش یہ کو ہی کریں گے، اور وہ کبھی بھی یہ ہے کہ نام اور یہود نصارہ ایمان والوں کے کبھی دوست نہیں سکتے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرا محبوب یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، اللہ کے محبوب اللہ ہمارے اپنے محبوب کو تو یہ ہم اور آپ کون ہیں کس شمار میں آتے ہیں، تو بارہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں امیر ہونا بھی کو بیلۃ واحدہ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، انسان بکم قدم میں مثلا یہ کہ اگر تکلیف ہو بارش سے اور تم برا یا تم بیماری کی حالت کے اندر ہو، انتم یہ کہ تم اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دو، وقت کو فکر رکھو، اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، اسلحہ اتار کے رکھ لو، جب بیمار ہو یا بارش کے اندر خراب ہونے وغیرہ ہو یا جتنے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وقت بالکل تم بے دھڑک ہو جاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ سے بارش لگی ہے، گرد مل گئی ہے یا میں بیمار ہوں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وقت خود فکر رکھو، تم اپنا جو بچاؤ کے سامان کو اپنے پاس رکھو، ان اللہ للکافرین عذاب مہین، بے شک اللہ جل شانہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو قیاما، کھڑے ہو کر، مقعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور لیٹ کر، ہر حال کے اندر اللہ کو یہ نہیں کہ تم نے جہاد کر لیا یا تم نے نماز پڑھ لی اس کے بعد اللہ کو بھول جائے، اس کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، جیسے جمعے کے متعلق آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا الصلاۃ فی یوم الجمعہ فاذکروا ذلک فَقَدْ أَدْخَلَهُ بِذَلِكَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز پڑھتے ہو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کا فضل کرو، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر اللہ کو یاد کرو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان حالت امن کے اندر آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر تم نماز ایسی قیام کرو جیسے عام حالت کے اندر قیام کرنی ہے، پھر یہ حالت نہیں ہے یہ جو بھی کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ کریں، اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر سکون کے ساتھ پڑھو، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں کے اوپر وقت مقررہ کے اوپر فرض ہے، اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم امین علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھائی اول وقت کے اندر، اور دوسرے دن آئے پھر آتے وقت کے اندر پڑھائی، درمیان کا وقت بتا دیا کہ یہ وقت ہے،
اور اسی وجہ سے اب جو تھوڑا بہت بات ہمارے 4 مسالک ہیں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اثر کا یہ ٹائم ہے، یہ وہ چیزیں، تو اسی وجہ سے تھوڑی سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہو کر رہا فرض ہے، وہ وقت نکل گئے گا تو پھر اب قضا ہوگی، اس وقت ادا نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ نماز ادا ہوگی، نہ پہلے نہ بعد میں، اور بعد میں قضا ہوگی اور پہلے تجھے قضا بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وقت کے اندر پڑھی جائے گی، اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم حوصلہ ہارو کسی کافر قوم کا یا دشمنوں کا پیچھا کرو، ان کو تلاش کرنا کہ حوصلہ مت آؤ، یعنی ایسے ان کے پیچھے جاؤ، ان کو تلاش کرو، ان تکونوا تعلمون۔ یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے جب آپس کے اندر ان کا جنگیں لڑی جا رہی تھی، غزوات ہو رہے تھے، تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ حوصلہ نہ ہارو، یعنی تم چھوڑ دو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کا پیچھا کرو، اور پھر فرمایا کہ تکونوا تعلمون، اگر وہ تمہیں تکلیف دیں تو ان کو تم نے بھی تکلیف دی ہے، کیا تعلمون، تو اسی طریقے سے انہیں بھی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں بھی تکلیف، تو لہٰذا انہیں بھی تکلیفیں ہوئی ہے اور ہوگی، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تمہیں امید اللہ سے کیا امید ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر اگر شہید ہو جاؤ گے تو اللہ جل شانہ مقام شہادت، مقام عروج سے نوازیں گے، اور اگر غالب ہو گئے تب بھی اللہ جل نوازیں گے، ان کو بھی اجر نہیں مل رہا ہے، تمہاری اللہ نے جنت رکھی ہے، ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مانا یہ تم امید نہیں رکھتے ہیں، تم امید رکھتے ہو اللہ سے، تو لہٰذا تمہیں کیا چاہیے کہ تکلیف کو اپنی خاطر میں نہ ہوتا اگر وہ تمہیں تکلیف دے تم انہیں تکلیف دے سکتے ہو، جیسا کہ انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے، تو لہٰذا اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ کی ذات جاننے والی اور حکمت والی، اللہ کو معلوم ہے کس کو کس وقت کیا کرنا ہے، کون کیسے کرنا، اللہ جانتے بھی ہیں، اور اللہ ایک کامل حکیم بھی ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دلا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا